ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. علماء کرام، معزز سامعین، حاضرین جمعہ، یہ دنیا اور اس دنیا کی زندگی بہت مختصر اور محدود ہے. اس دنیا کے اندر ہم جو لمحات گزار رہے ہیں، جو اوقات گزار رہے ہیں، یہ ان محدود اوقات اور گھڑیوں میں سے ہے جو اللہ عز و جل نے ہر انسان کے لیے مقرر کر دیے ہیں. ہم سیکنڈ سیکنڈ، منٹ منٹ، گھنٹہ اور شب و روز میں جو یہ زندگی گزار رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم جتنے لمحات گزار رہے ہیں اتنے ہی ہم اس دنیا سے دور اور اپنی موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. ہم اپنے آخری انجام کو قریب ہوتے جا رہے ہیں. یہ دنیا بہت ہی مختصر ہے، اس دنیا کی زندگی بہت محدود ہے. لہٰذا ہمیں اس مختصر زندگی میں اس زندگی کے لیے کچھ کرنا ہے جس زندگی کوئی انتہا نہیں، جو زندگی لامحدود زندگی ہے، اور وہ زندگی ایسی زندگی ہے کہ اس زندگی کے اندر صرف دو نتیجے ظاہر ہوں گے. ایک نتیجہ تو یہ ہوگا کہ انسان عیش و عشرت کی زندگی میں ہوگا، خوش و خرم اور بہترین زندگی میں ہوگا، اور دوسری زندگی وہ ہوگی جس میں انسان کی تکالیف اور پریشانیاں مقدر ہوں گی. تو ہمیں اس دن کے آنے سے پہلے اس دنیا میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اوقات دیے ہیں، ہمیں جو موقع نصیب فرمایا ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھ کر ہمیں اس دن کی عیش و عشرت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش اور محنت کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا کے اندر جو بھیجا ہے، اس نے ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا ہے، اور وہ مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و بندگی کر کے اس دنیا کو سنوار لے، سجا لے، اس زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہم عمل کر لیں. سامعین گرامی قدر، ہم اس دنیا میں رہ کر بہت سارے مسائل سے جوجھتے ہیں، بہت سارے مسائل کا سامنا کرتے ہیں، لیکن ان مسائل کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی اصل زندگی کے لیے بھی سوچنا ہے. ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، ہمیں اپنی زندگی کا، ہمیں اپنے دن اور رات کا حساب رکھنا ہے کہ ہم کون سے اعمال کر رہے ہیں، ہم اپنے لیے کتنی اچھائیاں کر رہے ہیں، اور ہم سے کتنی برائیاں سرزد ہوتی ہیں. تو اسی سلسلے میں آپ کے سامنے چند باتیں کرنے کی کوشش کروں گا. دعا ہے کہ پروردگارا، اے رب کریم، تو مجھے حق کہنے، ہم سب کو حق سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. سامعین گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مجادلہ کے اندر ارشاد فرمایا، یوم یبعثهم اللہ جمیعا فینبئهم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید.
اس دن اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کو اٹھائے گا، پھر اللہ عز و جل لوگوں کو ان کے کیے ہوئے اعمال سے باخبر کرے گا۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اعمال کو گن گن کر رکھا ہے، شمار کر رکھا ہے۔ ونسوہ، اور لوگوں نے اپنے اعمال کو بھلا دیا ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر شہید ہے، گواہ ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم جو اعمال کریں، جو بھی ہم کام کریں، اس کام کے سلسلے میں ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا، ہمیں یہ جائزہ لینا ہوگا کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ کام ہمارے لیے، ہماری اخروی زندگی کے لیے کتنا فائدہ مند اور کتنا نقصان دہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حشر کے اندر واضح الفاظ میں انسان کو محاسبہ کرنے، اپنا حساب و کتاب اور اپنا جائزہ لینے کا حکم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کیا ہے؟ میں آپ کو مختصر الفاظ میں بتلا دوں۔ تقوی کہتے ہیں فعل ما امر اللہ بہ وترک ما نہی عنہ، کہ جن چیزوں کے کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے ان چیزوں کو ہم کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پر عمل کریں، وترک ما نہی عنہ، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان سے ہم رک جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس، ہر انسان یہ دیکھ لے، غور و فکر کر لے، جانچ پرکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا کچھ بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے تمام اعمال سے، تمہارے ہر کام سے باخبر ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ سامعین گرامی قدر، یہ آیت ہمیں واضح طور پر یہ بتلا رہی ہے کہ ہمیں ہر عمل سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ جب ہم کوئی کام کرنے جائیں تو ہم اس کام کے سلسلے میں سوچ لیں، دیکھ لیں کہ وہ کام کیا کتاب و سنت کے مطابق ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، یا کہ وہ قرآن و حدیث کے مخالف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دن، جس دن کی کسی کا کوئی عمل، کسی کا کچھ بھی اس دنیا میں کیا ہوا کام نہ آئے گا سوائے اس چیز کے جو اس نے کتاب و سنت کے مطابق عمل کیا ہوگا، اور جو کچھ بھی انسان یہاں کرے گا وہ تمام چیزیں اپنے سامنے واضح طور پر دیکھ رہا ہوگا۔ لہٰذا ہمیں ان آیات کی روشنی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس مشہور قول کو یاد رکھنا چاہیے جو امام بخاری نے اپنے صحیح کے اندر تعلیقاً ذکر کیا ہے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، کہ لوگو تم اپنا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ لوگو تم اپنا حساب و کتاب کر لو قبل اس کے کہ تم سے حساب و کتاب لیا جائے۔ اور وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، اور اپنے آپ کو پرکھ لو، اپنے آپ کو وزن کر لو قبل اس کے کہ تمہیں وزن کیا جائے، تمہارے اعمال کو وزن کیا جائے۔ سامعین گرامی قدر، یہ محاسبہ امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے سلسلے میں یہ بتلایا ہے کہ ہم محاسبہ کس طریقے سے کریں، ہم محاسبہ کس وقت کریں۔ امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محاسبۃ النفس
أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أفعال نهاره فإن كان محمودا أمضاه وأتبعه بما شاكله وضاهاه وإن كان مذموما استدركه إن أمكن وانتهى عنه في المستقبل. کتاب ادب الدنیا والدین کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کا محاسبہ کیسے کرے گا. انسان اپنے آپ کا محاسبہ کرے وہ اس طریقے سے کہ جب آدمی رات میں داخل ہو جائے، رات کے وقت وہ اپنے دن کے اندر کیے ہوئے تمام اعمال کو جانچے پرکھے، وہ جائزہ لے. اگر وہ اچھے اعمال ہیں، اگر اس نے دن بھر اچھے اعمال کیے ہیں تو وہ ان اعمال کو جاری رکھے اور اس کے مثل دوسرے اعمال بھی کرے. اور اگر وہ قابل مذمت ہیں، اچھے اعمال نہیں ہیں، برے اعمال ہیں، تو ان اعمال کا وہ استدراک کرے، مطلب ان اعمال کی بھرپائی کرے. گویا اگر اس نے گناہ کا کام کیا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں توبہ و استغفار کرے اور آئندہ ایسے کام سے رک جائے. سامعین گرامی قدر، لہٰذا ہم میں سے ہر شخص کو جب دن گزر جائے اسی طریقے سے اپنے اعمال کا، اپنے ان تمام کاموں کا جائزہ لینا چاہیے، حساب کتاب کرنا چاہیے جو اس نے دن بھر کیے ہیں. اس شخص کی طرح جو کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی دکان کرتا ہے، جب رات کے وقت وہ دکان بند کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے دن بھر کی کمائی کا ایک جائزہ لیتا ہے، حساب لیتا ہے کہ اس نے آج کے دن کتنا فائدہ کمایا یا کہ آج کا دن اسے نقصان کا سامنا کرنا پڑا. تو ہمیں دن بھر کا جو بھی ہمارا عمل ہے اس کا جائزہ لینا چاہیے، اور اس لیے لینا چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی موازین قائم کرے گا، جب اللہ عز و جل قیامت کے دن اپنے بندوں سے حساب لے گا تو اس دن انسان کو یا تو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں اسے نامہ اعمال تھما دیا جائے گا. تو قبل اس کے کہ ہم حسرت و افسوس کا سامنا کریں، ہمیں پچھتاوے کا سامنا کرنا پڑے، ہمیں اسی دنیا کے اندر، اس زندگی میں اپنا محاسبہ کر لینا ہے تاکہ ہم اس دن پچھتاوے کا سامنا نہ کریں، ہمیں حسرت و افسوس اور پشیمانی اور شرمندگی کا سامنا کرنا نہ پڑے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر ارشاد فرمایا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، قیامت کے دن نامہ اعمال کو رکھ دیا جائے گا، اسے سامنے رکھ دیا جائے گا. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، آپ مجرمین کو، گنہگاروں کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے نامہ اعمال میں درج تحریروں سے ڈر رہے ہوں گے، خوف کھا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہائے ہماری کم بختی، ہائے ہماری بدبختی، ہائے افسوس، یہ کیسی کتاب ہے کہ جس نے ہر چھوٹے بڑے عمل کو شمار کر رکھا ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ ان تمام اعمال کو حاضر پائیں گے، موجود پائیں گے جو انہوں نے اس دنیا میں کیا ہوگا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب ظلم و ستم نہیں کرنے والا ہے. تو سامعین گرامی قدر، اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہمیں ضرور بھی ضرور اس حالت کے آنے سے پہلے
اپنے اعمال کا، اپنی زندگی کا حساب و کتاب کر لینا چاہیے۔ اور حساب و کتاب ہمیں دو طریقے سے کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ جب ہم کوئی کام کرنے جائیں تو ہم دیکھ لیں کہ وہ اعمال کس طریقے کے ہیں، کیا اس سے ہمارا دینی فائدہ ہے یا نہیں، یا کہ صرف دنیاوی فائدہ ہے۔ اگر صرف دنیاوی فائدہ ہے اور وہ کام شریعت مخالف ہے تو ہمیں ایسے کام سے رک جانا چاہیے۔ پھر جب ہم نے کوئی کام کر لیا تو اس کام کے کرنے کے بعد ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے جو کام کیا ہے، ہم نے جو عمل کیا ہے، یہ کام ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے یا کہ یہ کام ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ سامعین گرامی قدر، آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث سنی ہوگی جو صحیح بخاری کے اندر کتاب الرقاق میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اخذ بمنکبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کندھا پکڑا اور فرمایا ابن عمر، دنیا میں اس طرح سے رہو جس طریقے سے ایک انجان آدمی رہتا ہے، ایک انجان آدمی کی طرح دنیا میں زندگی بسر کرو، یا راستہ چلتے مسافر کی طرح۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، کہ جب تم شام کر لو تو صبح کے انتظار میں مت رہو، اور جب تمہاری صبح ہو جائے تو تم شام کا انتظار نہ کرو۔ جب تک صحت ہے، صحت میں پریشانی اور بیماری کے آنے سے پہلے پہلے کچھ عمل کر لو، اور موت کے آنے سے پہلے پہلے اپنی زندگی میں کچھ کر لو۔ تو سامعین گرامی قدر، جب ہماری شام ہو جائے یا کوئی بھی وقت ہم جسے گزار رہے ہیں اور آئندہ وقت میں ہم داخل ہو رہے ہیں، اس وقت میں داخل ہوتے ہوئے ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارے سامنے ایک لمبی زندگی ہے، یہ ہمیں کبھی سوچنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہم میں سے ہر شخص اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے، اسے یقین بھی ہے کہ موت کب آ جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ لہٰذا ہمیں بہت چوکنا رہنا ہے، ہمیں اپنی زندگی کا پایا پایا حساب دینا ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم حدیث کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے جو کتاب الرقاق کے اندر ہی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کتاب الرقاق کے اندر نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اس میں بہت سارے لوگ نقصان کے شکار ہیں، اور وہ دو نعمتیں صحت مندی اور فرصت کا وقت ہے۔ یہ دو نعمتیں بہت بڑی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے خاص طور پر ان دو نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور پھر فرمایا کہ ان دو نعمتوں کے سلسلے میں، ان دو نعمتوں کو حاصل کرنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کے سلسلے میں بہت سارے لوگ سست ہیں، نقصان کے شکار ہیں، تو ہمیں ان دو نعمتوں کو سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دو نعمتیں دی ہیں، ان کے اپوزٹ حالات کے آنے سے پہلے پہلے ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف کے اندر جو مستدرک حاکم کی روایت ہے اور صحیحین کی شرط پر صحیح روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت جانو۔ پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ
ان سے فائدہ اٹھا لو قبل اس کے کہ ان کی اپوزٹ 5 چیزیں تمہیں آ لیں۔ وہ 5 چیزیں یہ ہیں: شبابک قبل حرمک، بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے اپنی جوانی سے فائدہ اٹھا لو، وصحتک قبل سقمک، اور بیماری کے آنے سے پہلے پہلے صحت و تندرستی سے فائدہ اٹھا لو، وغناءک قبل فقرک، تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غنی بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، ہمارے پاس خوشحالی ہے، تو نبی کریم فرماتے ہیں وغناءک قبل فقرک، اور اپنی خوشحالی سے فائدہ اٹھا لو تنگ دستی کے آنے سے پہلے پہلے۔ وغناءک قبل فقرک، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف کے اندر 5 چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا حکم دیا۔ ان میں سے ایک چیز وحیاتک قبل موتک، اور اپنی موت کے آنے سے پہلے پہلے جو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس زندگی سے فائدہ اٹھا لو۔ سامعین گرامی قدر، جو زندگی ہمیں ملی ہے یہ زندگی بہت ہی قیمتی ہے۔ جو وقت ہم سے گزر رہا ہے یہ وقت ہرگز لوٹ کر نہیں آنے والا۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی دنیاوی زندگی میں، اپنے اعمال کی زندگی میں اچھے طریقے سے دیکھتا ہے کہ آج وہ بہت سارے لوگ جو ہمارے ساتھ کل تھے آج نہیں ہیں، اور آج ہم ہیں، نہ جانے کل کو ہم دیکھ پائیں گے کہ نہیں، اس کی بھی ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنی پریشانی اور اپنی موت کے آنے سے پہلے پہلے اس دن کے لیے کچھ کر لینا چاہیے جس دن یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ ہی اولاد کام آئے گی۔ تو سامعین گرامی قدر، میں نے جو آیت کریمہ سب سے پہلے پڑھی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، یہ آیت کریمہ محاسبہ نفس پر ابھارنے کے لیے واضح دلیل ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اغاثۃ اللحفان اپنی کتاب کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ دلت الآیت علی وجوب محاسبۃ النفس، کہ یہ آیت کریمہ اس بات کے لیے دلیل ہے، اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آدمی کو اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو محاسبۃ النفس کے وجوب پر یہ آیت کریمہ واضح طور پر دلیل ہے۔ لہٰذا ہمیں سستی چھوڑ کر اپنے اندر چستی لانی چاہیے، اور اس دن جس دن مجرموں کے سر اپنے رب کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ، یہ مجرمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ربنا ابصرنا، اے ہمارے پروردگار اب ہم نے دیکھ لیا ہے، وسمعنا، ہم نے سن لیا ہے، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے پروردگارا تو ہمیں اس دنیا میں لوٹا دے، ہم نیک عمل کریں گے، ہم اب یقین کرنے والے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، وہ دنیا، وہ زندگی اور اس دن کا فیصلہ ایسا فیصلہ ہوگا، ایسا نتیجہ ہوگا کہ اس دن کوئی دوسرا چانس ملنے والا نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمیں اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اس زندگی میں ایسے اعمال کر لینے چاہیے جو اعمال ہمیں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دینے والے ہوں۔ تو سامعین گرامی قدر، آج کے خطبہ کا پیغام یہ ہے کہ ہماری یہ زندگی بہت محدود ہے، ایک مدت متعینہ کے لیے ہمیں یہ زندگی دی گئی ہے، اور ایک وقت مقررہ پر اس زندگی کی گاڑی رک جانی ہے۔ لہٰذا ہم اس دنیا میں جو وقت پا رہے ہیں اس وقت کو غنیمت جانیں، اور قیامت کے دن کامیابی کے لیے کچھ کر لیں۔ یہی آج کے خطبے کا پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگارا، ہم نے جو باتیں سنی ہیں ان کو سمجھنے
اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگارا تو ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگارا ہم میں سے بہت سارے لوگ پریشان حال ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے پروردگارا ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، پروردگارا ہماری مغفرت فرما اور ہم سب کو قیامت کے دن جنت جانے والوں میں سے بنا دینا۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔